به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمدللہ تمام امت مسلمہ عید الاضحیٰ بہت مبارک اور آج کی عید کا دن ہے، عید کا تیسرا دن ہے اور آج جمعے کا دن بھی ہے۔ اس میں مطلب امت مسلمہ کی آج ڈبل عید ہے۔ جمعہ ویسے بھی ہمارا دن اسلام عید کا دن ہوتا ہے اور ویسے بھی تیسرا دن عید کا بھی ہے، اس حوالے سے بھی آج آپ کو ڈبل مبارک ہے۔ جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے شروع کیا تھا ذوالقعدہ میں ایک موضوع کہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے والا تھا کہ حج کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، عمرہ کی اہمیت کیا ہے اور حج کے مناسب کون سے ہیں۔ پھر ہم نے شروع کیا تھا زیارات کا سلسلہ اور مکہ سے پھر ہم پہنچے تھے مدینہ طیبہ۔ تو آج بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جو مسجد نبوی کی زیارت ہے اور خاص طور پر جو پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا میں نے قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کیا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی انتظامیہ ماشاءاللہ ریکارڈ کر لیتی ہے اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر حسین آزاد آفیشیل یوٹیوب چینل، اس پہ یہ باقاعدہ کتاب ٹیلی کاسٹ ہو جاتا ہے، باقاعدہ آ جاتا ہے، لہٰذا آپ تمام احباب اسے سن بھی سکتے ہیں، آگے سنا بھی سکتے ہیں، تاکہ ایک موضوع ایک شروع جب ہوتا ہے اس کو مکمل کیا جاتا ہے کہ اگر مکمل طور پر اس کو سن لیا جائے یا سنا دیا جائے تو بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہم پہنچے تھے آپ کو یاد ہوگا ریاض الجنہ، اس کی شان بیان کی کہ حضور نبی کریم کا روضہ پاک قبر مصطفیٰ جہاں پر حضور کا ممبر شریف، یہ جہاں پر میں بیٹھا آگے بڑھنا مسجد نبوی ممبر شریف، یہ آگے جہاں کی دور میں اس طرح سے لکڑی کا بنایا گیا اور اس سے پہلے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی شان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا یہ جو جگہ ہے میرا ممبر مسجد نبوی کا اور میرا گھر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کا مطلب یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ہے اور یہ جو ٹکڑا جنت کا ہے قیامت کے روز اسی طرح اٹھایا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی کتنی شان اور عظمت ہے۔ قبر مصطفیٰ اور مسجد نبوی یہ حصہ ریاض الجنہ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میں نے قرآن پاک سے آغاز کیا جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر آگے جہاں کی زبان میں اس کی جو شرح قرآن پاک کی وہ آگے جہاں نے کی ہے۔ سب سے بڑے شارح قرآن، انٹرپریٹر آف قرآن، قرآن کی شرح کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ آگے جہاں سرزمین پر قرآن نازل ہوئے تو مصطفیٰ کی زبان ہی سے سنیں گے کہ ریاض الجنہ میں کیا کچھ ہے اور اس کی شان اور عظمت کیا ہے۔ تو پہلے چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی ذات کی اور مصطفیٰ کی قبر مبارک کی شان خود قرآن میں بیان فرمائی اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آگے اللہ سب سے بڑے شفیع ہیں،
شفاعت کرنے والے بھی ہیں، مصطفیٰ کے صدقے ہماری بخشش ہوگی۔ یہ بات میری آپ کی نہیں ہے، اس کی ہے قرآن کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ خود قرآن پاک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 64 میں، اگر حوالہ دے دیا کوئی بھی قرآن اٹھا کر دیکھے اس کا ترجمہ پڑھ لے، اسی سے مصطفیٰ کی شان، حکم ہے مصطفیٰ کی شان جو کیا تک ہے اس کا پتہ چل جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ وہ لوگ جو اپنی جانوں کو ظلم کر بیٹھے، ناانصافی کر بیٹھے، گناہگار ہو گئے، اب وہ چاہتے ہیں مجھ سے بخشش کروانا، بخشش میں نے کر دی، مغفرت وہ میں نے کر دی، مجھ سے طلب کریں گے تو میں ان کو بخشوں گا۔ اگر اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، جو گناہگار ہو گئے تھے انہیں چاہیے تھا کیا کرتے؟ بولو مطلب اس ظالمت کو سب جاؤگا، وہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے جو گناہگار ہو گیا میری طرف آ جاتے، صرف مکہ پاک میں آتے، وہاں دعا کرتے یا مجھ سے ڈائریکٹ مانگتے، میں ان کی بخشش کرتے تھا۔ بخشنا اللہ نے ہے لیکن طریقہ بھی اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا۔ اب عقیدہ ہم نے قرآن پر رکھنا ہے یا اپنی ذات کے حوالے سے یا اپنے عقائد پر رکھنا؟ جو عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا اس پر رکھنا ہے اور اس کی شرح مصطفیٰ نے کی اس پر رکھنا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ناانصافی کر بیٹھے، گناہگار ہو جائے تو مصطفیٰ کی بارگاہ پر چلا جائے، مصطفیٰ کا وسیلہ طلب کرے، مصطفیٰ سے سفارش کروائے۔ یہاں پر لفظوں میں یہ کہتے ہیں ریکمنڈیشن، سفارش۔ تو کیا فرمایا؟ جاؤں گا اے مصطفیٰ تیری بارگاہ میں آتے، وہاں جب کیا کرتے؟ فاستغفر اللہ، وہی بات آگے، بخشنا اللہ نے ہے لیکن صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ ایک اصل عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث کا عقیدہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں آ کر بھی مجھ سے بخشش طلب کرتے۔ یہ بات تو کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہے، اور وہاں جا کر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ وہاں جاتے لیکن جانا وہاں پڑے گا، یعنی مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگنا پڑے گا۔ مراد یہ ہے وہ درمیان میں رکھ کر پھر مجھ سے بخشش طلب کرتے، فاستغفر اللہ، لیکن ابھی بھی نہیں، پھر بھی میں نہیں بخشتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کب بخشوں گا؟ واستغفر لهم الرسول، اور پھر میرے مصطفیٰ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا۔ جب میرا مصطفیٰ بخشش طلب جس کے لیے کر دے گا یا کر دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ مجھے سب سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا مانے، رحم کرنے والا مانے۔ تو بات ہی کلیئر ہے قرآن پاک سے، اب کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں، کوئی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے لیکن بواسطہ محمد رسول اللہ، وسیلہ مصطفیٰ، آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت رسول یہاں سے ثابت ہو۔ اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف، جو میں نے عرض کیا اب اس کی جو شرح ہے وہ کیا ہے؟ تو اب دیکھیے کہ جو جہاں تک پہنچے تھے ہم ریاض الجنہ، جس کی میں نے شان بیان کی کہ آگے تو جہاں نے مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی اور فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز 1000 نمازوں سے افضل ہے، ایک حدیث کے مطابق، سوائے مسجد حرام کے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ایک حدیث کے مطابق نے بتایا تھا کہ 50,000 نماز کے برابر ہے مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا، اور مسجد حرام میں اللہ کے گھر میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ یہ تو بات ہو گئی نا اس حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں ریاض الجنہ، آگے تو جہاں کا جو حجرہ شریفہ ہے اور منبر کی درمیانی جگہ جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے جنت کے باغات۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا منبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ اور پھر اس حدیث کی شرح میں علماء نے یہ لکھا ہے یہ جگہ جنت کے باغیچہ کے عین نیچے ہے، جنت کے باغ کے نیچے، اور یہاں ذکر اذکار سے جو مراد ہے وہ نزول رحمت ہے،
تو یہاں ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، یہاں عبادت کرے گا اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور پھر سعادت اسے حاصل ہوگی۔ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغیچے میں کوئی جا کر عبادت کر رہا ہو، یا یہ جگہ جنت کا حقیقی باغیچہ بھی مراد ہے، اور قیامت کے روز جنت میں منتقل کی جائے گی۔ یہ جو کتاب ہے جو میرے سامنے تاریخ مدینہ منورہ، میں اس کا تعارف بھی کروا دوں۔ یہ جب میں الحمدللہ عمرے پہ گیا تھا کہ یہاں سے خریدی تھی ڈاکٹر محمد ریاض عبدالغنی، جو محقق ہے، ریسرچر ہے، ڈاکٹر ہے۔ اب انہوں نے مدینہ پاک کی پوری تاریخ لکھی، انہوں نے حق ادا کر دیا، اور انہوں نے باقاعدہ صحیح احادیث وہ کوٹ کی ہیں مسجد نبوی کے حوالے سے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم ہوتا ہے وہ اتھینٹک ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو نام بھی بتا رہا ہوں کہ مطالعہ کرنا چاہے حوالہ جات کے ساتھ، اس میں باقاعدہ نمبر بھی لکھے ہوئے حدیث پاک کے، کہ کوئی بات میں ان اتھینٹک نہیں کرتا، قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کو جانتے ہیں۔ اس لیے میں جملہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو چاہتے ہیں دلائل، جو آپ نے بات کی اس کی دلیل کیا ہے، تو یہ دلائل دیکھیں اور اس کے بعد جو میں عرض کر رہا ہوں اس پر ایمان لے آئیں، اس پر عقیدہ رکھیں کہ شفاعت مصطفیٰ کا عقیدہ کیا ہے، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اتھینٹک ہے۔ اگر آپ نے کسی اور نے آپ کو کسی اور ڈگر پر چلایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، تو عقیدہ کو اپنائیں تو قرآن و حدیث کا ہے، اور میں اتھینٹک بیان کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے آگے تو جہان کی حدیث پاک اس میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا کہ جو ممبر شریف ہے، ممبر شریف، اب حضور کا ارشاد مجموع الزوائد میں حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا میرا ممبر جنت کے اونچے دروازے کی سیڑھی ہوگا۔ یہ ممبر جس پر آ کے تو جہاں جمعہ پڑھاتے تھے، خطاب فرماتے تھے، یہ ممبر جس پر آ کے تو جہاں عیدین پڑھاتے تھے، اس کی نمازیں پڑھاتے تھے، آقا فرمائے حدیث پاک میں یہ جو میرا ممبر ہے یہ جنت کے دروازے کی سیڑھی ہوگا۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ ریاض الجنہ جائے، کیونکہ یہاں پہ آ کر مصطفیٰ کو خطاب کیا کرتے تھے، فرمایا یہ جنت میں جانے کی راستہ ہے، جنت میں جانے کی سیڑھی ہے۔ باقی تو جہاں کی سیڑھی کا یاد ہے جس پر بیٹھتے تھے وہ جنت میں جائے گی، جو مصطفیٰ سے جڑ گیا، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ آ گیا، وہ کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ آقا اسے بھی لے کر جائیں گے۔ یہ ہے شفاعت مصطفیٰ۔ اور کیا پیاری بات ارشاد فرمائی سنن ابن ماجہ کی حدیث، آقا نے فرمایا میرے ممبر کے پائے، یہ جو ممبر اس کے جو پائے ہیں یہ والے، آپ دیکھیں اس کی شان کیا ہے، اس کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا یہ میرے ممبر کے پائے بہشت کی سیڑھی ہوں گے، جنت کی سیڑھی۔ اور ارشاد نبوی یہ بھی ہے، اس کو بھی سنن ابن ماجہ نے روایت کیا، سنن نسائی نے روایت کیا، صحیح حدیث، کیا جو شخص میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے گا، میرے ممبر کے پاس سچی قسم کھائے جس نے کھا لی، جو وجہ کیا ہے اس کی بڑی عظمت اور شان ہے، جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے گا، خواہ وہ سبق مسواک سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی چھوٹی چیز مسواک کے متعلق بھی ایسے جھوٹی قسم کھائے، اس پر آ کر تو جان کا فرمان سنیے، فرمایا کہ وہ خواہ سبق مسواک سے متعلق اس کا ٹھکانہ دوزخ میں بن گیا۔ مصطفیٰ کے ممبر کی یہ شان ہے، اس کے پائے کی یہ شان ہے کہ وہاں کو جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، کیونکہ مصطفیٰ کی عظمت اور شان یہ ہے، مصطفیٰ سے جو چیز مس کر جاتی ہے، حضور کے جسم سے مس کر گئی، اس کا حل یہ ہے وہ جنت کی سیڑھی بن گئی، اور وہاں بیٹھ کر کوئی اگر جھوٹی قسمیں کھائے گا وہ دوزخ میں جائے گا، سچی قسمیں کھانا جنت میں جائے گا۔ جنت میں جس نے سچ بولا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کی مسجد میں، وہ جنت میں گیا۔ یہ مصطفیٰ کی صرف ابھی اس ممبر کی شان بیان ہو رہی، اس کے پائے کی شان بیان ہو رہی، جس پر مصطفیٰ خود بیٹھتے تھے ان کی عظمت بیان ہو گیا۔ یہ شان ہے خدمت بیان کی، سردار کا عظمت بیان ہو گیا۔ وہ تو بات ابتدا ہے، وہ تو میں نے 2 خطابات میں آپ کو بتا دیا۔ قبر مصطفیٰ کی شان وہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور حضور کی جو مٹی دی گئی جنتی مٹی، اس سے خمیر تیار ہوا، اور وہ جو جگہ ہے وہ ساری کی ساری جنت سے آئی ہے۔ مصطفیٰ کا وجود بھی جنتی ہے، مصطفیٰ کا وجود جنتی مٹی سے بنا ہے، اس لیے نور ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا ایسا نور ہے کہ سب سے بڑا نور فرشتوں کا سردار وہ بھی پیچھے رہ گیا، اسے بھی کہنا پڑا
اسے اپنے پاس بلایا، کتاب بھی کرایا اور اپنے ساتھ ہم کلامی کا بھی شرم ادا کیا، اپنا حبیب بھی بنایا اور یہ بتا کر بات ہی ختم کر دی کہ میرے پاس میرے مصطفیٰ کی عظمت و شان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آمنے سامنے بٹھا کر تو